وما علينا إلا البلاغ المبين. ہماری ذمہ داری تو بس صاف صاف پیغام پہنچا دینا ہے. صدق اللہ العلی العظیم. سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ کے پسندیدہ علمی و ثقافتی چینل سچا پیغام کے دینی تعلیماتی پروگرام میں آپ کا استقبال ہے. معزز شائقین سچا پیغام، شب قدر کے حامل قابل قدر مہینے رمضان المقدس کی اس مجلس میں آخری پیغمبر حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کی روشنی میں اس پر غور کرنا ہے کہ شب قدر رمضان کی کون سی تاریخ میں آتی ہے. شب قدر کون سی تاریخ میں آتی ہے، اس جملے کے سننے کے ساتھ ہی عام مسلمانوں کو تعجب ہونے لگتا ہے اور وہ کہنے لگتے ہیں کہ یہ کیسی بات کی جا رہی ہے. طویل عرصے سے اور لمبے زمانے سے رمضان کی 27ویں رات میں ہم شب قدر مناتے آ رہے ہیں. آج یہ سوال کیوں پیدا ہو گیا ہے کہ شب قدر کون سی تاریخ میں آتی ہے؟ قدیم زمانے سے یہ ہوتا آ رہا ہے، لہٰذا یہ صحیح ہے. بڑے بڑوں سے یہ چلا آ رہا ہے، لہٰذا یہ صحیح ہے. ایسی باتیں علم کی باتیں اور دین کی باتیں نہیں ہو سکتی. ایسی باتیں جہالت کی اور بے دینی کی باتیں ہیں. علم کی بات اور دین کی بات یہ ہوتی ہے کہ ہم یہ کہیں کہ دیکھو اللہ تعالیٰ نے فلاں آیت میں یا فلاں حدیث قدسی میں یوں فرمایا ہے، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فلاں صحیح روایت میں یوں فرمایا. فلاں معاملے میں حضرات صحابہ کرام کا یہ معمول رہا ہے. فلاں مسئلے کے تعلق سے قرآن و حدیث کی روشنی میں حضرات علماء کرام کا یہ متفقہ فیصلہ ہے. تو یہ علم کی بات ہے اور دین و شریعت کی بات ہے. بہرکیف اس وقت ہمیں شب قدر کے مسئلے کو، یا یوں کہیے عام زبان میں رمضان کی بڑی رات کے مسئلے کو احادیث کی روشنی میں طے کرنا ہوگا کہ کون سی شب میں شب قدر واقع ہوتی ہے. روایت سماعت فرمائیے. بخاری کی روایت ہے، خرج النبی صلی اللہ علیہ وسلم ليخبرنا بليلة القدر فتلاحى رجلان من المسلمين فقال خرجت لأخبركم بليلة القدر فتلاحى فلان وفلان فرفعت وعسى أن يكون خيرا لكم فالتمسوها في 9 و7 و5. حضرت عبادہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لائے تاکہ ہمیں شب قدر کی اطلاع فرما دیں کہ کون سی تاریخ میں اور کون سی رات میں شب قدر واقع ہو رہی ہے. مگر راستے میں 2 مسلمانوں کے درمیان جھگڑا ہو رہا تھا. حضرت نے فرمایا کہ میں اس لیے آیا تھا کہ تمہیں شب قدر کی خبر دوں کہ فلاں رات میں فلاں تاریخ میں شب قدر آ رہی ہے، مگر فلاں شخصوں میں جھگڑا ہو رہا تھا جس کی وجہ سے اس کی تعیین، اس کی تاریخ اٹھا لی گئی. کیا بعید ہے کہ یہ اٹھا لینا اللہ کے علم میں بہتر ہو. لہٰذا اب اس رات کو 9ویں اور 7ویں اور 5ویں رات میں تلاش کرو. حضرت شیخ الحدیث رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اس حدیث پاک میں جو 3 راتوں میں شب قدر تلاش کرنے کی بات آئی ہے، یہ آخری عشرے کی 3 راتیں ہیں، یعنی 29ویں، 27ویں اور 25ویں رات. غور فرمائیں اس حدیث میں کہ 27ویں رات کو فکس کر کے شب قدر نہیں بتایا گیا، جیسا کہ عام طور پر 27ویں رات کو طے شدہ طور پر شب قدر سمجھ لیا گیا ہے. ایک اور روایت سماعت فرمائیے، یہ بھی بخاری شریف کی روایت ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تحروا لیلۃ القدر فی الوتر من العشر الاواخر من رمضان.
لیلۃ القدر کو رمضان کے اخیر عشرے کی طاق راتوں میں تلاش کیا کرو۔ اس حدیث میں بھی غور فرمائیں کہ 27ویں رات کو فکس کر کے شب قدر نہیں بتایا گیا، بلکہ آخری عشرے کی 5 طاق راتوں کا حوالہ دیا گیا کہ ان 5 طاق راتوں میں شب قدر تلاش کرو، یعنی 5 راتوں کے اندر شب قدر ہونے کے احساس کے ساتھ، شب قدر ہونے کی امید کے ساتھ، عبادتوں کے ساتھ رات گزارو۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ شب قدر نبی کے زمانے کے ساتھ خاص رہتی ہے یا بعد میں بھی ہوتی ہے؟ آپ نے فرمایا کہ قیامت تک ہوتی رہے گی۔ پھر میں نے عرض کیا کہ رمضان کے کس حصے میں ہوتی ہے؟ آپ نے فرمایا کہ عشرہ اول اور عشرہ آخر میں تلاش کرو۔ پھر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم دوسری باتوں میں مشغول ہو گئے۔ میں نے موقع پا کر عرض کیا، یا رسول اللہ ذرا بتلا ہی دیجئے کہ عشرے کے کون سے حصے میں ہوتی ہے؟ حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، میرے اس سوال پر حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اتنے ناراض ہوئے، اس قدر خفا ہوئے کہ نہ اس سے قبل مجھ پر اتنے خفا ہوئے تھے نہ بعد میں، اور فرمایا کہ اگر ایک خاص رات کو طے کر کے بتلانے میں بندوں کا فائدہ ہوتا تو اللہ تبارک و تعالی خود کیوں نہیں طے فرما دیتے؟ اس کے بعد آپ نے فرمایا آخر کی 7 راتوں میں تلاش کرو، بس اس کے بعد اور کچھ نہ پوچھو۔ یہ جو شب قدر کو فکس کر کے نہیں بتایا کہ فلاں رات میں آتی ہے، فلاں تاریخ میں آتی ہے، بلکہ مختلف راتوں کا حوالہ دیا گیا، پورے آخری عشرے کا حوالہ دیا گیا، یا پھر آخری عشرے کی طاق راتوں کا حوالہ دیا گیا، اس حقیقت کو کسی نے بڑے اچھے معقول انداز میں سمجھایا ہے کہ اگر آپ کے سامنے 10-12 مختلف الماریوں کی چابیاں رکھی ہوئی ہوں، جن میں سے ایک چابی خزانے والی الماری کی ہو، مگر معلوم نہ ہو کہ کون سی چابی خزانے والی الماری کی ہے، تو کیا آپ ہر چابی کو لے کر ہر الماری پر استعمال کر کے نہیں دیکھیں گے، یا صرف کسی ایک چابی کو لے کر صرف ایک الماری پر استعمال کریں گے؟ یہی حال شب قدر کو پورے عشرے کی راتوں میں یا کم از کم طاق راتوں میں تلاش کرنے کا ہے۔ کیا ہمیں اس پر غور کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ آخری عشرے میں اعتکاف کا مقصد کیا ہے؟ شب قدر جیسی عظیم رات 1000 مہینوں سے زیادہ لمبی مدت کا ثواب اپنے دامن میں رکھنے والی عظیم الشان رات کو پانے کا پکا وسیلہ اور یقینی ذریعہ اعتکاف ہے۔ اللہ تعالی کا منشا اور مرضی یہ ہے کہ بندوں کو 1000 مہینوں سے بھی بڑی لمبی مدت کا ثواب دلایا جائے اور اس کے ساتھ مزید دیگر راتوں کا ثواب بھی دلایا جائے۔ ایسے میں اگر ہم ایک رات کو شب قدر طے کر لیتے ہیں تو کیا یہ اللہ کی مرضی اور اللہ کے منشا کے خلاف جانا نہیں ہوا؟ کیا ہم اللہ کی مرضی اور منشا کے خلاف جا کر کبھی کامیاب ہو سکتے ہیں یا ناکام اور نامراد ہو جائیں گے؟ ان ساری روایتوں اور معقول باتوں کو سننے کے بعد ہر عقل مند آدمی سمجھ سکتا ہے کہ 27ویں رات کو طے شدہ طور پر شب قدر سمجھ لینا اور اس کا فیصلہ کر دینا شریعت کی صاف خلاف ورزی ہے، اور اعتکاف کرنا یا تمام تاخراتوں کو عبادتوں کے ساتھ گزارنا ہی شب قدر کو پانے کا صحیح اور بہترین ذریعہ ہے۔ اسی کے ساتھ ہمیں یہ بھی سمجھنا چاہیے رمضان کی 27ویں رات کو عید کے انداز پر منانا دوسری بڑی جہالت ہے۔ اگر مان لیا جائے کہ رمضان کی 27ویں رات ہی طے شدہ طور پر شب قدر ہے تو کیا اس کا حق یہی ہے کہ عبادتوں کو دوسرے نمبر پر رکھ کر مخصوص پکوانوں اور کپڑوں کے ساتھ نہانے دھونے کے اہتمام میں قیمتی وقت کو ضائع کر دیا جائے؟ بہرکیف سامعین کرام، رمضان کی 27ویں رات آخری عشرے کی رات
اور پھر تاخرات ہونے کی وجہ سے بڑی مبارک رات ہے اور امکانی طور پر شب قدر ہونے کی امید ہے، لہذا ہم 27ویں رات کو عید کی طرح گزارنے کے جاہلانہ رواج سے پرہیز کریں اور اس رات کو بھی دوسری تاخراتوں کی طرح عبادتوں کے ساتھ گزاریں۔ آخر میں ایک حدیث سماعت فرمائیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں، میں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ، اگر مجھے شب قدر کا پتہ چل جائے، یعنی میں شب قدر ہونے کی امید اور اس کے احساس کے ساتھ عبادتوں کے ساتھ رات گزاروں تو کیا خاص عمل کروں؟ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم اس رات کے اعمال میں بطور خاص ایک عمل یہ کرو کہ اللہ سے یوں دعا کرو، اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنی، اے اللہ آپ بڑے معاف فرمانے والے ہیں، معاف فرمانے کو آپ پسند فرماتے ہیں، لہذا میرے گناہ معاف فرما دیجئے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اس کی مرضیات پر چلنے اور اس کی ناراضگیوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے اور شب قدر کو صحیح معنوں میں تلاش کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صلی اللہ تعالی وسلم علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ بہرکیف سامعین کرام، آج کے پروگرام میں اسی پر اکتفا کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔